ٹوپی ہو سر پر تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور قوم ایک ہی ہے۔ ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں، ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ آج جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیزوں بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے، جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائیں ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے آج بھی ایسی جمے رہیں گے، آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں کہ ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے۔ اور اس زمانے میں جب نس بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی۔ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں،
بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو۔ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کرو تیرے ناموں پہ جا فدا۔ یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، امام اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ سر اٹھا کر کے جیے۔ تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو، تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں، ڈرے وہ جو چور ہیں، ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں۔ الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے، پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو، میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں۔ تم میدان میں اترو، دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہم کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ، اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو۔ دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے، میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں؟ میرے عزیزوں، سچ بتاؤں، امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں، علماء بھی پہنتے ہیں، یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے، ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے، اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی، لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے، صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا۔ دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج اگر تم جمے رہ گئے، تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا۔ صحابہ کرام کی ایک بات بتا دوں، استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت نعمان، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے شاندار استقبال کیا، ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھائے گا، قالین، ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں، اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے، محمد عربی کا۔ اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا، بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا، لیکن جانتے وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں، میرے آقا کے سفیر بن کر، ایمبیسڈر بن کر، قاصد بن کر، لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا، کہا اس کو ہٹا دو، میں زمین پر چل کر آؤں۔ چل کر گیا ہے، جب کرسی کے پاس آئے، بادشاہ سامنے براجمان ہے، کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا، اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا، نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے، بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے،
سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے, میں ٹھوکر مار دوں گا, مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا, کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے, مدینہ بہت دور ہے, ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں, سونا بھی استعمال کر لیں, کون دیکھ رہا ہے. نہیں, وہ صحابہ کا ایمان تھا, ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں. ہماری نسبت, ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے. آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے, چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا, پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا. اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے, تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے. کیا تلوار لے کر کے آئے تھے, نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے, گولہ بارود لے کر کے آئے تھے. جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ, سچے نہیں جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ, ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے. نہیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, نہیں, وہ درویش مرد قلندر پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے. لیکن میرے عزیزوں, اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمے رہنے کا عزم, یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے. اور پھر دیکھا آپ نے, ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی. 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا, آج بھی نہیں ہلا سکا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے, جو کچرا ہے, وہ اڑ کر چلا جائے گا, اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو, وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے. بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں, اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف, تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں. تو کیا کرتے ہو آپ, مجھے بتاؤ. کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, کیڑے بہت آ گئے. کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں, گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ. میاں عقل مند آدمی یہ ہے, انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا, یا اسپرے مارتا ہے, اور کیا کرے گا, اسپرے مارے گا, کیڑے چلے جائیں, یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو انتظار کرے گا موسم چلا جائے. لیکن گھر تو نہیں چھوڑ کر جاتا, اپنا بنایا ہوا گھر نہیں چھوڑ کر جاتا. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں, یہ سختیاں تمہارے امتحان کے لیے آتی رہے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق مصطفیٰ اور اپنا دین چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اخلاق کی روایتیں چھوڑ کر چلے جاؤ. نہیں, ایک بات یاد رکھنا, کسی کو بھی دکھانے کے لیے سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے منافق, جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کسی کو راضی نہیں کر پاتا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں, راضی کرنا ہو تو صرف میرے مصطفیٰ کو راضی کرو, راضی کرنا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو. آج جو حالات ہوئے نا, جن لوگوں نے اپنے منچ پر سب جماعتوں کو بلا کر کے کہا, دیوبندی جماعت, کھل کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے. بہت اچھا. ہاں, جو قائد بن کر کے آئے لوگوں کے, بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی تنظیم لے کر کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں, انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا اپنے ہاں, اور ان کو راضی کرنے کے لیے, کس کو, پنڈتوں کو راضی کرنے کے لیے, کہ یہ بھی راضی ہو جائیں, یہ بھی راضی ہو جائیں, سب راضی ہو جائیں. اور بھاشن میں کچھ کا کچھ کہہ دیا, اپنا ایمان بھی دھو دیا, اپنا ایمان بھی چلا گیا, اور سامنے والوں کو بعد میں پتا چلا وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے, وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے ان کو. مولوی صاحب کہاں کے رہے تم, کہاں کے رہے, نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے, وہی کتے ہو گئے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوتا ہے,
क्या बात है जरा, जो बरेली वाला होता है वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं देखता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है सुभान। यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो। मौलाना अहमद रजा साहब आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाम नहीं। अब नानपारा तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत। आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, एक इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नान कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाहु अकबर। हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिज़ी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो। और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है, बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए, बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है, छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और साफ कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत, और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को, अल्लाह वाले बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए, जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात है दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो, ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए है पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली, दुनिया देखी खाली है क्या। जीजाने गिरामे वकार, याद जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं इन्हें पहचानो, हाँ इन्हें पहचानो। हम दुश्मनान इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, जो आलिम
عشق مصطفیٰ کے معیار میں اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہے وہ حقیقی عالم دین ہے، وہ حقیقی عالم دین ہے۔ ہم ہر اس کا رد کریں گے جو میرے مصطفیٰ کا بیگانہ ہے، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک میسج یہ دیا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا دین، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال ہی کہتے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤز کربعو نہ رسیدی تمام بولہبی، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ اس بات کو یاد رکھو اے نوجوان، عزت ادھر ادھر ڈھونڈنے نہ جاؤ، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج ہم نے خود دیکھا ہے، ہم آج آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہیں، مجھے اگر آج آپ لوگ پلکوں پر بٹھاتے ہیں یا پھولوں کے ہار پہناتے ہیں یا ممبر پر بٹھاتے ہیں، یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی بڑی پارٹی کا نیتا ہے۔ یہاں پر جو عزت ملتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، مجھے جو بھی عزت ملتی ہو میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے، تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز، قیامت کی عزت الگ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی، ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا، مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی، اتنی تکلیفیں دی تھی، لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر۔ پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے، بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا۔ مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے علائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں، اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا؟ بلال حبشی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو، اور اذان کہاں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر، کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں نے جو فرمایا ہے، اذان کہیں سے بھی دے دیتے، اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے، بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے۔ جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا دین ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنا اگریسو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟
ہم نرم لہجے میں بات کریں. ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں. اور یہ سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا. آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں, تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا. ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو, ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا. گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے. ہاں ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر. تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے. تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے, مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا, سیاست بھی نہیں رہ گئی, طاقت بھی نہیں رہ گئی, قیادت بھی نہیں رہ گئی, کچھ نہیں رہ گیا. لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں. فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس. پراؤڈ فیل کرو گے. کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے, دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا. مال کی تقسیم ہو گئی. یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے. لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. سب آپس میں بات کرنے لگے, رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا, ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے. یہ باتیں پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا کیا تمہاری جماعت میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سب باتیں چل رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا, کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ. سب جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے یہاں آیا, تم نے اپنایا ہے, لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے, اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے, جہالت کے زمانے میں تھے, اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت. اب سنیے مجھے یہ واقعہ, یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ دنیا یوں ہی خوف زدہ